میرے دوستو، یہ جو معراج کرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا سب سے بڑا پیغام موجودہ حالات میں ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قدرداں بنیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہ کریں۔ ہم جو ہے ایک دوسرے کی اچھائی اور خوبیوں کا اعتراف کریں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف ہوں گے، ہمیں اس سے کوئی سمجھ لیجئے کہ انکار نہیں ہے، یہ قیامت تک اختلاف رہنے والے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمنوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو مسجد میں آنے نہ دے۔ یہ بھی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، کوئی غیر اگر مسجد میں آ رہا ہے کوئی اعتراض نہیں، ناچنے گانے والے مسجد میں آ رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں، مسلمان آ گیا تو بولتے ہیں کہ مسجد ناپاک ہو گئی، مسجد دھلاؤ۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ ہمارے لیے موجودہ دور میں ایک پیغام ہے کہ ہم جو ہیں دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کریں، دوسروں کی اچھائیوں کا اعتراف کریں۔ یہ بات جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں وہ اس واقعے سے بتلا رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو کہا کیوں رو رہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے میرے بعد ان کو بھیجا نبی بنا کر کے، لیکن مجھ سے زیادہ اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو آدمی ہے یہ اتنی بڑی خوبیوں کے مالک ہے، وہ ان سے کمتر ہیں، ان کی امتی بھی ان سے زیادہ، لیکن کیا ہوا؟ سبق لے کر کے جائیے، پیغام لے کر کے جائیے۔ لیکن جب واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیر خواہی کی اور پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا دیا؟ کہا کہ 50 نمازیں دکھا کے واپس جائیے، اپنے رب سے تخفیف کرائیے، کم کرائیے۔ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، وہ جو ہے عمل نہیں کر سکے تو آپ کی امت کہاں سے عمل کر سکے گی؟ جائیے کم کرائیے۔ خیر خواہی کی کہ نہیں کی؟ بولیے بھائی کتنا بڑا احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ 5 نماز نہیں پڑھ سکتے تو 50 کہاں سے پڑھتے؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک ہوا کہ مجھ سے زیادہ اس کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ چپ بیٹھ گئے، بلکہ خیر خواہی کی، صحیح راستہ بتلایا کہ نہیں جائیے، آپ اپنے رب سے کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئے، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائیے اور کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے۔ سوچنے والی بات نہیں، کتنی خیر خواہی کی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ایسا ہے، ہم ایک دوسرے کے خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم تو حسد اور جلن کے شکار ہوتے ہیں، ہم تو ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں۔ کوئی اگر اچھا ہم سے ہو گیا تو دیکھ لیجئے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اسے کیس اور مقدمات کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو آپ کو اللہ ذلیل کر دے گا۔ جو لوگ ایسے رہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جلن کرتے ہیں، اللہ ان کو وہیں رکھ دیتا ہے، ذلیل ہی کرتا ہے، وہ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔